أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل ہم لوگوں نے قرآن پاک کے 9ویں پارے کا خلاصہ سنا تھا، جس کے آخر میں سورہ انفال شروع ہو گئی تھی، اور سورہ انفال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ کچھ احکام پیچھے آ گئے تھے۔ آج 10ویں پارے سے مال غنیمت کے ہی کچھ اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ رب کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ مال غنیمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 4 حصے مکمل مجاہدین کے درمیان میں برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ آخر والا حصہ جس کو خمس بھی کہتے ہیں، وہ حصہ خالصتاً للہ وللرسول ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کو مکمل اختیار ہوگا وہ کس جگہ پر اس کو خرچ کریں گے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، اور ان میں سے پہلے قرابت داروں کا حق بتایا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، گویا کلی اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ جہاں پر چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ اس صورت کے اندر چونکہ اکثر مضامین سورہ واقعہ بدر سے متعلق تھے۔ واقعہ بدر یہ اسلام کے غزوات میں سے پہلا غزوہ، اور اس غزوے میں مسلمانوں کو وہ فتح ہوئی تھی جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور کفاروں کی وہ شکست ہوئی جس شکست کے نتیجے میں ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ بظاہر کفار نکلے تھے اپنے ساز و سامان، اپنی قوت کے ساتھ کہ مسلمانوں کا قلع کما کر دیں گے، اور ظاہراً مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے کامیاب ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں فتح اور شکست ہے۔ اگر فتح اور شکست دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر کافر کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، اس لیے کہ ظاہراً اسباب ہمیشہ اس کے پاس زیادہ رہے اور اسلام اور مسلمانوں کے پاس کم رہے، لیکن اکثر مسلمان غالب ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ تعداد بھی کم ہے اور اسباب بھی کم ہے۔ تو غزوہ بدر میں بالکل ایسا ہی ہوا، اور غزوہ بدر کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو چاہیں کر لے، ان کے سارے گناہ میں نے معاف کر دی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے پہلے جب ایک صحابی نے چٹھی لکھی تھی مشرکین مکہ کے لیے، صرف بچاؤ مقصود تھا اور اہل و عیال کی حفاظت مقصود تھی، نفاق مقصود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے اس موقع فرمایا عمر تم کو معلوم نہیں ہے یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے لیے اللہ پاک نے معافی کا کلی طور پر اعلان کر دیا ہے۔ لہذا جو صحابہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے اللہ نے ان تمام کو بخش دیا اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے 6 اصول بتائی۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 147 तक यही जंग के वाक़यात सुनाए और उसमें बता दिया कि मुसलमान कामयाब तब होंगे जब ये मैदान जंग में साबित कदम रहे, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करते रहे और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहे और आपसी इख्तिलाफ से बचते रहेंगे, इसलिए कि आपसी इख्तिलाफ इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। अगर जंग में हालात नामुवाफिक आ जाए तो उस पर सब्र कर ले, डट जाए उसमें और कुफार की तरह तकब्बुर और रियाकारी से बचते रहे। जब मुसलमान इन 6 उसूलों पर पाबंदी करेगा तो कुफार के साथ चाहे कितना बड़ा मार्का हो, मुसलमान फातेह बनकर निकलेगा। ईमान वालों को हमेशा इस बात की तरगीब दी है कि तुम हमेशा जिस तरह तुम इबादत करते हो ऐसे ही दुश्मनों से मुकाबला करने की पोजीशन में तुम 24 घंटे रहने चाहिए। वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ए ईमान वालो, तुम हमेशा ऐसी पोजीशन में रहो तो जंग की हालत के लिए तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब यह है कि तुम जंगी हथियार और जंग के लिए खूब तैयारी कर लो। हथियार से मुराद जो कि वक्त के हथियार होंगे वो, और तैयारी का मतलब है अपने आप को इतना जिस्मानी एतबार से मजबूत बना लो कि कहीं ऐसा न हो कि कुफार जब तुम्हें पकड़ने के लिए आ जाए तो तुम गीदड़ की तरह वहीं मर जाओ। तुम तो लोमड़ी की तरह इतने तेज और चालाक निकलने चाहिए कि दुश्मन को चकमा देकर निकल जाओ। पीछा करना चाहेगा वो तुम्हें पकड़ ना पाए और तुम्हें धोखे में लाना चाहेगा, तुम इतनी चालाकी से वहां से निकल जाओ। जहनी एतबार से भी तैयार हो, जिस्मानी एतबार से भी तैयार रहो, हथियार के एतबार से भी तैयार रहो। और आज का बुज़दिल मुसलमान हथियार तो क्या रखेगा, मामूली सा चाकू अपनी जेब में रखने से डरता है। पुराने जमाने के अंदर हर बूढ़े बुजुर्ग बंदे के जेब में चाकू मिलता था, सुई धागा मिलता था। ये वो चीजें थी जिनसे दुश्मन को ज़ेर भी किया जा सकता है और अपना बचाव भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अपना काम भी किया जा सकता है। कुरान का ऐलान है, तुम हमेशा इस हालत में रहो कि अगर दुश्मन तुम पर हमला कर ले तो तुम तैयार रहने चाहिए। कम से कम अगर हमें इस जमाने के अंदर बंदूक घर में रखने की इजाजत ना हो, कोई तब्बर शबर तो बंदा रख ले, कोई फावड़ा शावड़ा तो रखे, छुरी से मजबूत से रख ले कि अगर बंदा खुद निकल जाए और औरतों पर हमला होने लग जाएगा तो हमारी औरतें तो, हम तो सुना करते 47 के अंदर औरतों की इज्जत नीलाम हो गई, तो आज तो उससे बड़े बेहोश हम लोग हो गए हैं कि अगर औरतों पर हमला होने लग जाए तो औरतों अपने बचाव के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है। हाँ, हम दुनिया की चीजों के पीछे लग गए, औरतों को भी जिम में भेज दिया खेलने के एम्यूजमेंट, बॉडी को खाली जिस्म फूलता है, मिलता उलता कुछ नहीं है, और औरतें भी जिम में जाने लगी। जो उनको यहाँ करना चाहिए था वो करती नहीं है और जो नहीं करना था वो करने लग गई है। बहरहाल ये है कि ज़हनन, जिस्मानन और अक्लन और हथियार हर एतबार से मुसलमान को दुश्मन से चौकन्ना रहने की पूरी तरगीब दी गई है। इससे दुश्मन ये समझता है, कुफार और मुशरिकीन ये समझते हैं कि मुसलमान को बस लड़ने भिड़ने के अलावा काम कोई नहीं। तुम्हारा कौन सा काम है? तुम जब से सुपर पावर बने हो तब से तुम तो लोगों को दबा ही रहे हो, कामयाबी का कोई काम तो तुमने किया नहीं है। लेकिन जब अपनी बारी उनको आती है तब डिफेंस करते हैं, मुसलमानों की बारी आती है मुसलमान दहशतगर्द बन जाता है। मुसलमान दहशतगर्द हरगिज नहीं है, यह दिफा करता है। अपना बचाव करना हर इंसान को हक है। इस बद्र के मौके पर चूंकि मुसलमानों को फतह हो गई थी और कुफार खुल्लम खुल्ला तौर पर शिकस्त फाश हो गई थी, 70 इनके सरदार मारे गए थे और इनके बहुत सारे बड़े बड़े गडंबर, वो 70 तो गिरफ्तार हो गए थे, बाकी इनके कैद हो गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सारे के सारे ज़िबा करके इनको एक कुएं में डाल दिया गया था और माले गनीमत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा मुसलमानों को मिल गया था। जब मुसलमान फातेह बनकर मदीना मुनव्वरा आए
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فیصلہ نہیں کیا بلکہ صحابہ کو بٹھایا، ان سے مشورہ کیا کہ یہ جو قیدی ہمارے پاس 70 ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے رائے یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر ان کی گردن کاٹ دی جائے گی، اور عمر فاروق کی رائے یہ تھی جو جس کا رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس کی گردن اڑا دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نرم دل صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے پس پردہ بھی ان کی رائے دینی رائے تھی، ادھر بھی دین کی رائے تھی، ادھر بھی دین کی رائے تھی۔ عمر فاروق کی دین کی رائے تھی کہ میدان کارزار میں یہ بزدل ہو گئی، اب جب یہاں یہ کاٹے جائیں گے تو اور بزدل ہو جائیں گے، دوبارہ ان کو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانے کی اور مقابلہ کرنے کی جرت نہیں آئے گی۔ جب بندہ ایک مرتبہ معافی مانگ لیتا نا پھر بار بار اس کو معافی مانگنی پڑتی ہے، اور جب ایک مرتبہ قوت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر دشمن ڈرتا ہی رہتا ہے۔ عمر فاروق کا پس منظر یہ تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پس منظر یہ تھا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، اس لیے کہ جب بدر کے میدان میں تھے بندے ہی تھوڑے تھے، ہتھیار تو کچھ بھی نہیں، گھوڑے کچھ نہیں، ساز و سامان سے بالکل خالی تھے، اس لیے کہا کہ ان سے مال لے لو، ان کو چھوڑ دو، ان کو نقصان جو ہونا تھا وہاں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کی جو رائے تھی فدیہ لو اور چھوڑ دو، لیکن اللہ کی منشا فدیہ والی نہیں تھی، اللہ کی منشا قتل کرنے کی تھی، اس لیے قرآن نے اعلان کیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ گویا اس آیت کے اندر ایک طرح سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو خبردار جن لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، ان پر اللہ کی گرفت آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا تھا۔ یہاں سے مولانا اسلم شیخ پوری اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کفار کہتے ہیں کہ نبی تو اپنے من پسند قرآن اتار رہا ہے، اگر نبی من پسند قرآن اتار رہا ہوتا تو اپنے لیے یہ ڈانٹ تھوڑی آ جاتی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے، گویا یہ تنبیہ دی گئی ہے کہ صرف ہمیشہ فدیہ ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو کاٹنا مارنا ہی یہی کام دے دیتا ہے، کیونکہ اس صورت کا شروع ہوا تھا جہاد سے، اور اسلام ایک دوسرے کے تعاون سے پنپتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کا ہر طرح سے ساتھ دیا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے یہ دونوں جماعتیں کامیاب ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے ہجرت کرنے والے، مدد کرنے والے، یہ سارے ایمان والے حق ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ گویا اس کے باوجود اللہ کی چاہت یہ تھی کہ ان کو فدیہ نہ دیا جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم نے فدیہ لیا ہے یہ رزق کریم ہے، ایسا نہیں کہ اس کا کھانا منع ہے بلکہ عزت والا رزق ہے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین مال وہ ہے جو مال غنیمت میں حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد دوسرا مال وہ ہے جو ہدیے میں انسان کو مل جائے، اور تیسرا مال وہ ہے جو بندہ محنت مزدوری سے اس کو پورا کر لے۔ گویا اس صورت کے آخر میں بھی ہجرت کی طرف، اور ہجرت سے بھی دین کا بھلا اور دین کی سربلندی ہی مقصود ہوتی ہے، اس لیے ہجرت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے کام ایک بڑا کام قرار دیا۔ یہاں سے آگے سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں صورتوں کے اندر جہاد کے ہی مضامین ہیں، اس لیے بعض علماء کے نزدیک سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، اسی لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے، اور اصول قراء اکرام نے یہ بتایا ہے اگر تم پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور سورہ برات پر بریک نہیں دی، چلنے لگے، تو پھر یہاں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر سورہ انفال کے اینڈ پر آپ نے قرآن پاک بند کر دیا، پھر دوسرے کام میں لگے، دوسرے وقت میں پھر سورہ توبہ سے آگے تلاوت کرنے لگے، اب تم کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ توبہ یہ بھی مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کے اندر 129 آیتیں اور 16 رکوع ہے۔ اس کے اندر بھی اکثر مضامین غزوہ تبوک سے متعلق ہے اور منافقین سے متعلق ہے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ پہلا حکم آیا ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ پہلی اور دوسری قسم کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہو گئی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ ہوا تھا جو بیعت رضوان ہو گئی تھی، جو بظاہر مسلمانوں پر بہت گراں گزری تھی، جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بن کر مکہ آئے گا، مکہ والے اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، نہیں کوئی مسلمان مدینہ سے ادھر آئے گا، لیکن اگر کوئی مکہ سے مسلمان مر کر مدینہ منورہ جائے گا، مسلمانوں کے لیے ذمہ تو ان کو واپس کریں گے۔ یہ شرط بہت خطرناک تھی مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس کو برداشت کر لیا تھا اور معاہدہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، ہمارا تمہارا جگ بندی ہو گیا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلیا کہ مسلمان اپنے وعدے پر کھڑے رہے، کفار نے اپنے وعدے توڑنے شروع کر دیے اور اس وعدے کا نتیجہ آگے ان کو مل گیا۔ فی الحال مسلمانوں سے یہ کہا کہ فتح مکہ کے بعد تم ان لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دے دو۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو، یہ چلیں گے پھریں گے، ذرا حالات دیکھیں گے مسلمان کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب 4 مہینے کی مہلت کے بعد اب اگر یہ یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا جزیہ قبول کریں گے اور یا کہ یہاں سے نکل جائیں گے، تو یہ 3 باتیں ان میں سے جو ان کو اختیار ہوگا وہ۔ اور دوسرے قسم وہ ہوگی جن سے مدت متعین نہیں ہے، معاہدہ ہے ان سے لیکن مدت متعین نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم وہ تھی کہ جن کے ساتھ معاہدات ہو چکا تھا لیکن معاہدے کی میعاد ابھی باقی تھی، لہذا یہ کہا گیا کہ جب معاہدہ مکمل ہو جائے گا پھر ان کو یہ اختیار دیا جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ اس معاہدے و صلح کے ساتھ ابھی ان لوگوں کے اور مسلمانوں کے درمیان میں 9 مہینے باقی تھے۔ جب یہ 9 مہینے گزر جائیں گے، گزرنے کے بعد پھر ان کے سامنے بھی یہی باتیں رکھی جائے گی، یا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے دو یا جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے تھے اور ادھر سے یہود اور نصارہ کا ساتھ دینے لگے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ قابل رحم نہیں رہی، اب تو ان کے ساتھ ٹھگائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ان لوگوں نے چونکہ خلاف ورزی کی تھی، لیکن خلاف ورزی کے ساتھ چونکہ حج کا زمانہ آ گیا تھا اور حج کے زمانے میں قتال کرنا یہ منع تھا، اور اس کے ساتھ اگلا مہینہ پھر محرم کا تھا اور محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ، لہذا رب نے فرمایا جب یہ مہینے گزر جائیں گے، حرمت والے مہینے گزر جائیں گے، تب تک ان کو دے دو ڈھیل، اور اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئیں گے، پھر اب تم کو کرنا یہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم کو یہ مشرک ملیں گے ان کو کاٹ ڈالو۔ یہاں پر اس آیت کو لے کر کفار اور مشرکین بڑے اعتراض کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آیت کے اس اتنے سے ٹکڑے کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بناتے۔ دیکھو تمہارا قرآن یہ کہتا ہے مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں ان کو قتل کر دو، اور مراد لیتے ہیں آج کے مشرکوں کے لئے کہ بھائی تم تو ہمارے بارے میں یہ تمہارا قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، اس سے تم مشرک مراد۔ ارے اسلام تو وہ اتنا نرم دل اسلام ہے کہ تم لوگوں نے، یعنی تم کا مطلب تمہارے آبا و اجداد نے ہمارے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ اگر رہنے والے پھر سپر پاور آئے گی ٹکرائے گی، تم تب ٹکرائے تب بھی تم مارے گئے، ماضی قریب میں ٹکرائے گئے اب بھی تم پٹے گئے، اور آئندہ پھر ٹکراؤ گے، آئندہ پھر تمہاری ٹھکائی ہوگی، اور آئندہ جو تمہاری ٹھکائی ہونے والی ہے پھر تمہارے لیے کوئی رائے فرار نہیں۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت مہدی کا زمانہ آنے والا ہے۔ اب جب تمہارا نمبر لگے گا تو پھر تمہارے راہ فرار نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے شانتی کے ساتھ رہو، شانتی کے ساتھ رہنے دو، جیو اور جینے دو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اسلام کو نقصان نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو مت ستاؤ، آرام سے رہو۔ اسلام تو تمہارا تحفظ وہاں کرتا ہے جہاں اسلامی پورا نظام ہو، جہاں مسلمانوں کی خلافت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، سب کچھ اسلام کے کنٹرول میں ہو۔ اور اگر تم وہاں پر رہتے ہو، یعنی کفار اور مشرکین، تم وہاں رہتے ہو، جیسے ایک مسلمان بندے کی حفاظت کرنا مسلمان بادشاہ کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی تمہاری ذمہ داری میں تمہاری حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر تم کو ہائی سماوت جو تم جہاں تم کو پاؤ ادھر قتل کر دو؟ اگر ایسا ہوتا پھر یہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سیاق اور سباق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے ماڈرن جوان کیا ضرورت ہے یوتھ لابس آج بدلو کی ترجم کرو ہور بون کی تیرے کہنے سے ترجمے کو اوپر نیچے کر لے گئے، کہتے کہ بریکٹ ویکٹ لے گا، اس نے کہا میں نے کہا بریکٹ ہے اگر تم پڑھو گے، تم تو اتنا ہی ٹکڑا پڑھ لو گے تو پھر تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر بریکٹ تم پڑھ لو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ مراد نہیں ہے، مراد کوئی اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اب جب تم کو ملیں گے، اب ان کے لیے بلا ضمانت وارنٹ نکل گئی۔ اور یہ مشرکین کیا کام کرتے تھے؟ یہ کام کرتے صرف حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بس اللہ کے نیک بندے ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا صرف خانہ کعبہ کی خدمت کرنا اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ مسجد کی خدمت تو ضرور کرتے ہیں لیکن اندر کفر پڑا ہوا ہے، نفاق پڑا ہوا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا کامیاب کون ہو گئے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لائے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اگر بندہ قرآن کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا آخرت میں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو فائدہ مل جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بغیر ایمان کے دین کا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے غریبوں کو کپڑا پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یعنی بہت عجیب بات ہے، وہ کام جو ہمیں کرنے ہوتے وہ آج کا کافر کر رہا ہے۔ ان کے یہاں راستوں میں سبیل لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی گرمی کا زمانہ آئے گا، کوئی مسلمان کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی نہیں پلائے گا، لیکن غیر مسلم ہوتے ہیں ایسے۔ مسلمان کوئی نہیں نکلے گا رات کو، میں دیکھوں گا سردی میں کوئی ٹھٹر تو نہیں ہے فٹ پاتھ پر، بیچارہ سردی سے ٹھٹر رہا ہوگا، میں اس کے اوپر کمبل ڈال دوں گا، لیکن غیر مسلم ایسا کام کرتے۔ یہ کام ہمارا تھا، لیکن ان لوگوں کو وہ کام کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان والا ایمان کے ساتھ تھوڑا سا کام بھی کرے گا، وہ اس کو فائدہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مدد کر لینا یہ ہمارے ذمہ، یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ فتح مکہ ہو گیا، بدر ہو گیا، تمام واقعات ہو گئے۔ اب فتح مکہ کے بعد جب مسلمان فاتح تھے، ادھر قبیلہ بنو حوازن جس کا سردار تھا مالک بن عوف، اس نے سوچا آؤ آج مسلمانوں پر حملہ کر دوں، اور یہ ایسا شخص تھا اس کے پاس قوت بڑی تھی، اس کے پاس بڑی فوج بھی تھی، اس لیے مسلمانوں کا سر کچلنے کے لیے یہ کھڑا ہو گیا۔ ادھر مسلمان ماشاءاللہ فاتح بن کے نکلے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً 12 سے 14 ہزار کے درمیان تھی۔ انسان کبھی بھی غلط فہمی اور تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت صحابہ کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آ گئی، جب ہم 313 تھے تب ہم نہیں ہارے، آج ہم 14,000 ہیں، آج کا ہم ہاریں گے؟ بس یہ ذہن میں آ جانا تھا۔ جب جا رہے تھے ادھر قبیلہ بنو خوازن کی طرف، ایک گھاٹی سے نکل رہے تھے، اوپر سے مالک بن عوف کا لشکر تیار تھا، اس نے تیر برسانے شروع کر دی، اور مسلمانوں کے پیسے ایسے ایسے اکھڑ گئے۔ چند صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی باقی وہاں نہیں رہا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اسی درمیان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا نبی تو یہاں ہے، تمہارے نبی پر حملہ ہو رہا ہے۔ بس مسلمانوں نے جو ہی آواز سنی ان کو ہوش آ گیا، فوراً واپس آ گئے، پھر جمے کے بعد پھر ان کو فتح مل گئی۔
اسی کو اللہ پاک نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو اپنی کثرت پر تھوڑا سا گمنڈ آ گیا تھا۔ یاد رکھو مسلمان کبھی بھی قلت اور کثرت کے ساتھ نہیں، بلکہ وہاں تو مسلمان کیفیت سے غالب آتا ہے، چھوٹی بڑی تعداد ہونے سے نہیں، بلکہ ایمانی کیفیت کتنی ہے اس سے مسلمان غالب رہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈانٹا کہ کبھی تم ایسا مت کر لینا۔ مشرکین کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر اہل کتاب بھی رہتے تھے، یہود اور نصارہ بھی رہتے تھے، چونکہ وہ اندر مشرکین کے ساتھ سانٹ گانٹ کرتے رہتے۔ یہ جو فتح مکہ ہوا اس میں یہودیوں نے پورا ساتھ دیا تھا اور ادھر سے مشرکین ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ بھی کوئی کام نہیں ہے، لہذا ان سے بھی نپٹ لو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان سے بھی قتال کرو جو اہل کتاب ہے، ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور کچھ کو تو اسی زمانے میں نکال دیا تھا، کچھ کو دور فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نکال دیا گیا تھا۔ یہ یہود اور نصارہ بھی مشرک بن گئی۔ کیسے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے یہ دونوں باتیں نہیں ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بکواس ہے۔ اللہ کا بیٹا نہ تو عزیر ہے اور نہ حضرت عیسیٰ ہے، بلکہ اللہ تو تمام اولاد سے پاک اور صاف ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیونکہ مال غنیمت کا تذکرہ پیچھے چل رہا تھا، مال ہمیشہ مسلمان کے لیے وہ ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اپنی من مرضی سے مال کمائیں گے اور بظاہر وہ بہت زیادہ ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہودیوں کی بری خصلتوں میں سے خصلت یہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، تورات کے اندر وہ تحریف کرتے، من مرضی کا مسئلہ بتاتے تھے اور لوگوں سے پیسہ لیتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ یہود اور نصارہ کے چیلے، ان کے گڑمبر، یہ لوگوں سے مال کھاتے باطل طریقے سے۔ جو طریقہ قرآن نے، سنت نے، شریعت نے، اللہ نے نہیں بتایا ہے، اس کے علاوہ یہ مال حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلط طریقوں سے مال کماتے ہیں، چاہے آج کا زمانہ ہو یا بعد کا ہو یا پہلے کا ہو، غلط طریقے سے مال کما کر اس کو کھا لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے کہ تم ایسا ہرگز مت کر لینا۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ غزوہ تبوک یہ اسلام کی جنگوں میں سے ایک بڑی جنگ تھی، اور یہ چونکہ اس وقت کا سپر پاور ملک جو تھا روم، اس کا بادشاہ ہرقل تھا، اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو تو یہ مکہ والے اور یہود اور نصارہ یہ مٹا نہیں سکتے، میں ان کو مٹاؤں گا۔ لہذا اس نے پوری تیاری کر لی کہ چلو مسلمانوں کا قلع کما کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اعلان کر دیا کہ بھائی ہرقل بادشاہ کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، لہذا پوری تیاری کر لو۔ سب مسلمانوں نے تیاری کر لی سوائے 3 مسلمانوں کے۔ 3 مسلمان رہ گئے تھے جن کا تذکرہ کل کے درس میں آ جائے گا 11ویں پارے کے اندر۔ باقی رہ گئے تھے مسلمان، اور وہ باقی رہ گئے تھے منافقین۔ منافقوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور ایسے گرے ہوئے بہانے بنائے۔ ایک بندہ ان میں سے، اس کا نام تھا جد بن عون یا کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ میں جو ہے میں ذرا دل کا کمزور آدمی ہوں اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا میری نگاہ ان پر پڑ جائے گی تو میں ڈگمگا جاؤں گا۔ یعنی بیوقوفانہ عذر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو عذر یہ پیش کر رہے ہیں ان کے عذر پیش کر لو، جو عذر کرتا پیش کرو، جو اپنی من مرضی سے نکلے گا اس کو اللہ کے راستے میں یعنی غزوہ تبوک کے لیے نکال دو۔
اسی کو اللہ پاک نے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور ادھر سے مدینہ منورہ میں کھجور بالکل پک گئے تھے، یہ اتارنے کا وقت تھا، گرمی شدت کی تھی اور اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، لہذا بہت عظیم الشان جنگ تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکلے، ادھر ہرقل نے دیکھا تو میں تو ان کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، یہ تو مجھے ہی مٹانے کے لیے نکل گئے ہیں۔ اور بندہ جب پیش قدمی کرتا نا، بڑے سے بڑے بہادر کے گھٹنے بھی ٹک جاتے ہیں، یہاں بھی ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ جب مسلمانوں کی پیش قدمی ہرقل بادشاہ نے دیکھ لی، یہ خود بخود ہی پیچھے رہ گیا کہ نہیں، میرا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ مال ملتا تھا مال غنیمت کے اندر بھی، اور یہاں پر چونکہ مال تیار تھا، اور مال تیار ہونے کے نتیجے منافقین بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مال اپنی من مرضی سے تقسیم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ رب نے کہا نہ، یہ مال کی تقسیم ہم نے متعین کر دی ہے 8 لوگوں میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ مال، صدقات، خیرات، زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے اللہ نے 8 مصرف بیان کی۔ پہلا اور دوسرا مصرف، پہلا مصرف ہے فقیر۔ فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا مصرف ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے ابھی کھا لے گا اور شام کا کوئی پتہ نہیں، ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں۔ اور بعض علماء نے اس کا الٹ کہا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہے۔ 2 مصرف ہو گئے یہ۔ تیسرا مصرف وہ ہو گیا جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ جو اسلامی حکومت اور خلیفۃ المسلمین جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے گا وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر جو سفرا ہوتے ہیں مدارس کے، اکثر و بیشتر یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اکثر کے تقریباً 99% وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن ان کو براہ راست زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ کسی کی طرف سے وکیل بنائے گئے۔ ادھر سے وکیل محتمم ہوتا ہے اور ادھر سے وکیل زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، یہ لینے والا، یہ دینے والا، یہ بیچ میں جو سفیر ہوتا ہے یہ صرف ڈاکیا کا کام کرتا ہے، یہاں سے اٹھاتا ہے یہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ محتمم بھی وکیل ہوتا ہے، یہ یتیم مسکین بچوں کی وکالت کرتا ہے۔ وہ ایک پروسیس سے یہ زکوٰۃ آ جاتی ہے، اس لیے ڈائریکٹ ان کو مستحق نہیں بنایا، لیکن ہوتے یہ بھی اکثر ان میں مستحق وہ بھی ہوتے جو زکوٰۃ کھانے کے مستحق ہوتے، لیکن براہ راست ان کو نہیں کہا کہ تم لو۔ ہاں، اگر کوئی اپنی من مرضی سے کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو، کسی بندے کو دے دے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا زکوٰۃ کس کو دوں؟ میں نے کہا جو غریب ہو اس کو دو۔ کہ کوئی بندہ بتا دو، مجھے وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری مسجد میں امام صاحب ہیں نا، ان کو دے دو اور ان کو کہو کہ اس زکوٰۃ کے مالک تم ہو، اب تمہیں جہاں مرضی وہاں خرچ کرو۔ مول صاحب یہ زکوٰۃ؟ میں نے کہا بچوں سونا زکوٰۃ ہی تو ہے، پھر کیا ہو گیا؟ کہ دیکھو اللہ کا فریضہ ہے، یہ دینا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام صاحب شاید روز لگمیتن، تو اس لیے کہتا امام صاحب کو زکوٰۃ دے دو۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی دیتے ہو امام کو؟ حقیقت میں دیکھ لو کہ اکثر ائمہ، اکثر مؤذنین، اکثر چوکیدار جو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں، جو تمہارے نماز روزے کو چلانے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور وہ پریشان ہو گیا، امام صاحب کے پاس میں زکوٰۃ دوں؟ یعنی وہ اس کو یہ لگ رہا تھا شاید یہ کھا جائے گا، کسی کو دے گا نہیں۔ میں نے کہا نالائقہ، دن میں 5 فرض تو اس امام کے حوالے کر کے جاتا ہے، فجر فرض، ظہر فرض، عصر فرض، مغرب فرض اور عشاء فرض پڑے گا اس امام کے پیچھے۔ اس امام کی نماز ہو گئی قبول تو تیری بھی قبول، اگر اس کی فاسد تیری بھی فاسد۔ یہ 5 فرض دے کے آ گیا تو اطمینان ہے، اور یہ مال تھوڑا سا دے رہا، دبر خبر دیا بروٹ کو ندی۔ مال کا لالچ اتنا انسان کو ہوتا ہے تو کسی پر بھی اعتبار نہیں، باپ پر نہیں اعتبار کرتا، بچوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ اگر ہم لوگ اپنے ائمہ کے پاس زکوٰۃ دے دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے بھائی اس کے مالک تم ہو، پھر مالک بننے کا مطلب یہ ہوگا
کہ اگر وہ خود مستحق ہوں خود رکھ لیں گے تمہاری زکات ادا ہوگی، اور اگر ان کو کوئی آگے مستحق مل گیا اس کو دے دیں گے، ایسا کر لیں گے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ جو ہم سفیر بنا لیتے ہیں براہ راست عاملین سے، جو قرآن میں عامل کا وہ عامل مراد نہیں، جو حکومت کے عامل مراد ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بھی اکثر وہ ہوتے جو زکات کے مستحق ہوتے تھے۔ اور چوتھا مؤلفۃ القلوب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے جو اسلام قبول کر لیتے تھے اور ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، دل جوئی کے لیے ان کو زکات دی جاتی تھی۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن بعض مفسر کہتے ہیں نہیں آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے گا جو اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، کچھ بھی نہ ہوگا، تالیف قلب کے لیے اس کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اور پانچواں مصرف ہے رقاب، غلاموں کو آزاد کرا لینا، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آج بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی۔ آج تو وہ غلام نہیں ہوتے جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، لیکن بہرحال اگر ایسا کوئی بندہ مل جائے گا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور عازمین، وہ شخص جو مقروض ہو اور قرضے کی غارمین، عازمین غارمین، جو قرضے میں ڈوب گیا ہو تو مقروض کو بھی زکات دے سکتے ہیں، شرط یہ کہ ان تمام کے پاس بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتواں فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو تعلیم و تعلم میں ہوں گے اور معاشی تنگی کی وجہ سے وہ اپنا درسی نظام برقرار نہ رکھ سکتے ہو، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور آٹھواں مصرف ہے ابن سبیل، مسافر، وہ آدمی جو اپنی جگہ پر مالدار تھا لیکن اب سفر میں چلا گیا، وہاں اس کے پاس مال لٹ گیا یا ختم ہو گیا اور گھر سے مال لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ویسے آج مشکل نہیں ہے، جس بندے کے پاس مال ہے، مثال ایک بندہ سری نگر سے جموں آ گیا اور اس کا اے ٹی ایم بلاک ہو گیا یا اس کے پیسے سارے ختم ہو گئے، اب وہ کہے گا مجھے زکات دے دو، کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، گھر والوں کو فون کرو، وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، میں نکال کر تمہیں دے دوں گا۔ اور اب تو نیا ٹرینڈ کا، لیکن جن کو یہ پتا ہوتا ہے ایک بندہ مجھے بڑے رازداری سے بند کمرے میں چٹکنی بند کر کے بچس نہ منگن وول کہتے ہیں، ون تو مسئلہ کیا چھو بات ہو نا لیچر قسم کے بلا وجہ کے ٹائم کھانے والے، بچس نہ منگن، بچس مالدار، بچس وہ فلاں، وہ سب کہنے لگے میں گئی پریشانی یہ میں نیوک بٹوت تھے اور جیب بھی کاٹ لی، اب مجھے کچھ امداد کر لو۔ میں نے کہا گھر میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، وہ یہ فلانا ڈھینگا، میں نے لایا پین اور کاغذ میں لے کے اپنے اکاؤنٹ نمبر، میں نے کہا گھر میں رشتہ داروں کو فون کرو، اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے گے، میں نکال کر تمہیں، اچھا 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 ٹھیک چھو، پھر گیا تو آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ ڈرامہ ہوتا ہے اس طریقے سے کرنے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھائی اکاؤنٹ نمبر میں ڈال دو، میں تمہیں نکال کر دے دوں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو بیچارے کے پاس کہ بھائی ہے ہی نہیں، واقعی ہو تو ایسا ممکن ہے آج بھی کہ کسی جگہ پر رہ رہا ہو، فون نہیں کچھ نہیں ہے، اگر ایسا مسافر ہوگا تو اس کو بھی ہم زکات دے سکتے ہیں۔ آخر پر منافقین کا پھر تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ منافقین ایسے لوگ ہیں کہ یہ دنیا تو دنیا، ان کو آخرت میں بھی اللہ پاک بخشیں گے نہیں۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، ایک منافق عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا تھا پکا سچا مسلمان۔ ابن ابی کو، ابن سلول کو جب انتقال ہو گیا تو عبداللہ آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ تھا تو منافق، مر گیا ہے، آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں، آپ اس کی جنازہ پڑھ لیں تو شاید اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک دے دیا، لاؤ اس میں کفن دے دو، پھر نماز جنازہ بھی پڑھ لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن آ گیا، یہ منافق استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ منافق ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے اللہ تب بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور آپ کہہ رہے نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی اللہ معاف کریں گے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ خبردار کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھا لینا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو جانا۔ منافقین کا رویہ اللہ پر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے تہہ خانے میں ہوں گے۔ اور یہ منافق اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کافروں سے زیادہ یہ منافق نقصان پہنچا دے۔ آخر پارے پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، ان میں سے کوئی بوڑھے ہوں گے، کوئی بیمار تھے، کوئی معذور تھے، ان لوگوں نے جب اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا اللہ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔
اگر بلگ انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں، لیکن بندہ جب بھی اللہ کے سامنے رجوع کرے گا اللہ اس کے رجوع کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی 10ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔